شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وقال سبحانه وتعالى من عمل عملا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الطبراني رحمه الله في أوسطه قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد عش فإنك يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه وأعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنه قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل تمام قسم کی تعریفیں بڑائی و کبریائی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے ہمارا حاکم و رازق ہے ہمارا داتا اور ہمارا پالنہار ہے بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجے گئے تمام نبیوں پر تمام رسولوں پر بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل و اولاد پر آپ کے صحابہ کرام پر اور ان تمام لوگوں پر جو صحیح طور پر قیامت تک آپ کی اتباع کرنے والے ہیں قابل قدر علماء کرام بزرگان دین نوجوان ساتھیوں آج کا یہ اجلاس جس موضوع پر منعقد کیا گیا ہے اسے میں بیان کروں اور جو آیت کریمہ یا حدیثیں میں نے آپ کے سامنے خطبہ حاجہ کے بعد رکھی ہیں اس کو تلاوت کروں اس سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات جو بنایا ہے سب سے عظیم انسان سب سے عظیم مخلوق تمام مخلوقات میں جو بنایا ہے بلا شبہ یوں ہی نہیں بنایا بلکہ اس کے کچھ اسباب ہیں وہ سبب جب انسان جانتا ہے وہ سبب جب انسان کو معلوم ہوتا ہے تو انسان اپنی زندگی کو اس انداز میں جیتا ہے جس انداز میں اللہ رب العالمین چاہتا ہے اور اگر وہ سبب اسے نہیں معلوم ہوتا تو انسان جانور کی زندگی گزارتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل بلکہ جانور سے بڑا گمراہ ہو جاتا ہے انسان جیسا کہ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں بہرحال آج کا جو عنوان ہے اس خطاب کا وہ ہے قیامت کے روز پوچھے جانے والے سوال جب اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ کھڑا ہوگا حساب و کتاب کے لیے
تو 5 سوال یا 4 سوال جو اس سے کیے جائیں گے مختلف آیات کی مختلف احادیث کی روشنی میں، وہ سوالات کون سے ہیں اور ہمارے اور آپ کے لیے ان سوالات کے اندر کون سی عبرتیں پوشیدہ ہیں، ہماری زندگیوں میں کون سی ایسی عبرتیں ان سوالات کے اندر ہونی چاہیے جسے ہم اپنا کر کے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بناتے ہوئے جنت کا حقدار بن سکیں اور جہنم سے اپنی گردنوں کو آزاد کر سکیں۔ انشاءاللہ اسی کے حوالے سے ساری تفصیلی گفتگو میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا۔ چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے خطبہ حاجہ کی بات رکھی ہیں، آئیے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم کی آگ کہ جس میں جلنے والے انسان ہیں، جس میں جلنے والے پتھر ہیں، اس آگ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اپنے نفسوں کو اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کا حکم دیا ہے۔ یہ خطاب تمام انسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ خطاب صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہے، اس لیے کہ غیر مسلم اس خطاب میں داخل نہیں ہے۔ غیر مسلموں کو اللہ رب العالمین نے اس خطاب کے اندر نہیں داخل کیا۔ ایمان والے جنہوں نے کلمہ توحید کا اقرار کیا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جس نے اس کلمے کا اقرار کیا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ خطاب خصوصی طور پر ان کے لیے کیا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم نے ایمان لایا مجھ پر، میرے رسول پر ایمان لائے ہو، تو یاد رکھو اپنے اہل و عیال کو، اپنے نفسوں کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو آدمی عمل کرے گا خیر کا ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو، بہت ہی معمولی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کے اس عمل کرنے کا بدلہ اللہ رب العالمین کے یہاں وہ ضرور دیکھے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے خیر کا کام کیا ہوگا اللہ رب العالمین کے یہاں اس اپنے عمل کا بدلہ دیکھے گا، اور جس نے شر کا کام کیا ہوگا، جس نے برائی کا کام کیا ہوگا، وہ بھی اس کا بدلہ اللہ کے یہاں دیکھے گا۔ تیسری آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العالمین ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اسی کے لیے ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ان کا بدلہ دے جنہوں نے برا کیا، برے اعمال کی اللہ رب العالمین تاکہ انہیں ان کا بدلہ دے، اور جن لوگوں نے اچھائیاں کی ہیں ان کی اچھائیوں کا بدلہ بھی اللہ رب العالمین انہیں دے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے نیک کام کیا اس نے اپنے نفس کے لیے کیا، اپنے آپ کے لیے کیا، ومن اساء فعلیہا ثم الی ربکم ترجعون، اور جس نے برائیاں کی اس نے اپنے لیے کی ہیں، پھر اس کے بعد اسے لوٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے۔ لوگوں تمہیں لوٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے۔ ایک حدیث میں نے اس کے بعد پیش کی آپ کے سامنے، امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی اوسط کے اندر نقل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جبریل امین میرے پاس آئے، اتانی جبریل فقال، جبریل امین میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا یا محمد عش ما شئت فإنک میت، اے محمد جی لو جس طرح سے چاہتے ہو اس لیے کہ تمہیں مرنا ہے، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، اور جس سے چاہتے ہو محبت کر لو، جس سے چاہتے ہو چاہت کا اظہار کر لو، اس لیے کہ تم اسے چھوڑ کر جانے والے ہو۔ وَأَعْمِلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزِيٌّ بِهِ وَأَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزِيٌّ بِهِ، اور اسی طرح سے جو چاہتے ہو عمل کر لو، اس لیے کہ تم اپنے عملوں کا بدلہ دیے جانے والے ہو اے محمد۔ اس کے بعد نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں وَعْلَمْ
ان شرف المؤمن قیامہ باللیل، جبریل امین نے نبی سے اس کے بعد کہا اے محمد یہ جان لو کہ مومن کے لیے شرف کی بات یہ ہے کہ وہ راتوں میں قیام کرے، راتوں میں تہجد کا اہتمام کرے، وعزہ استغناؤہ عن الناس، اور اس کے لیے عزت کی بات یہ ہے کہ وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے، لوگوں کے سامنے اسے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، لوگوں سے بے نیاز ہو جائے۔ یہ آیتیں اور حدیثیں آپ کے سامنے رکھنے کے بعد قاضی عیاض رحمہ اللہ، قاضی فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ بڑے مشہور تابعی ہیں، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کا ایک اثر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ قاضی فضیل ابن عیاض رضی اللہ رحمہ اللہ، ایک آدمی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اس سے کہتے ہیں کم عمر کا، اس سے پوچھتے ہیں تمہاری عمر کتنی ہے؟ وہ آدمی جواب دیتا ہے 60 سنہ، 60 سال۔ قاضی فضیل ابن عیاض اسے کہتے ہیں تو گویا کہ تم 60 سالوں سے چلتے ہوئے اللہ کی طرف جا رہے ہو اور قریب ہے کہ تم پہنچ جاؤ گے، یعنی پچھلے 60 سال جو تمہاری زندگی گزری ہے چلتے ہوئے اللہ کی طرف جا رہے ہو اور بہت جلد تم اللہ کے پاس پہنچنے والے ہو، اس لیے کہ 60 سال کی عمر ہو چکی ہے، اب زیادہ عمر کا حصہ باقی نہیں رہا۔ اس آدمی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ بات کہی اس آدمی نے تو فضیل ابن عیاض نے ان سے کہا کہ کیا تم اس کا معنی جانتے ہو؟ اس آدمی نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے، اس کا معنی جانتا ہوں، یعنی میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو فضیل ابن عیاض نے ان سے کہا جب آدمی کو یہ معلوم ہو گیا اذا عرفت انک عبد للہ، کہ جب یہ تمہیں معلوم ہو گیا کہ تم اللہ کے بندے ہو اور تم یہ جان گئے ہو کہ تمہیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کے سامنے جا کر کے کھڑا ہونا ہے، تو گویا کہ تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ تمہارے اوپر مسئولیت ہے، تمہیں کچھ چیزوں کا جواب بھی دینا ہوگا، اور اگر تمہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تمہیں جواب بھی دینا ہے تو گویا کہ ایسی صورت میں تمہارے پاس اپنے اس سوال کا جواب بھی ہونا چاہیے، تمہارے پاس اس سوالات کا جواب بھی ہونا چاہیے۔ جب فضیل ابن عیاض کی یہ بات اس آدمی نے سنی تو رونے لگا اور عرض کیا رونے کے بعد یا فضیل وما الحیلہ، بچاؤ کا راستہ بتائیے، کیسے بچوں گا میں اللہ کے یہاں، راستہ بتا دیجئے۔ فضیل ابن عیاض نے اس سے کہا یسیرہ، بڑی آسان ہے، بہت آسان طریقہ ہے اللہ کے یہاں سوالات کا جواب دینے سے بچنے کا۔ کہا ما ہی یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے اے فضیل، مجھے بتاؤ وہ کیا راستہ ہے؟ انہوں نے کہا ان تتق اللہ فیما بقی من عمرک، کہ تمہاری جو عمر آگے بچی ہوئی ہے اس عمر کے اندر اللہ سے ڈرو، اللہ رب العالمین تمہارے پچھلے گزرے ہوئے عمروں کو معاف کر دے گا، اس میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اگر ڈرتے رہو گے تو آنے والی جو تمہاری عمر ہے اس کے بھی گناہ اللہ رب العالمین تمہارے معاف کر دے گا۔ یہ آیتیں، حدیثیں اور یہ اثر۔ اب آئیے آپ کو لے چلوں اس موضوع کی طرف جس کے بارے میں مجھے گفتگو کرنی ہے، وہ سوالات جس کے جواب ہمیں اور آپ کو دینے ہیں، ہر بندے کو دینا ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ ہر مسلمان جس نے کلمہ توحید کا اقرار کیا ہے اسے ان سوالوں کا جواب دینا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ وہ موقف کیا ہوگا، وہ وقت کیا ہوگا کہ جہاں ہمیں اور آپ کو جواب دینا ہوگا، کس مقام پر جواب دینا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سور میں پھونک مار دیا جائے گا تو بندہ اپنے قبروں سے اٹھ کر کے ہر کوئی اللہ کی طرف دوڑتا ہوا جائے گا، میدان محشر میں جمع ہوگا، اور میدان محشر کا عالم کون نہیں جانتا کہ جہاں پر انسان پریشانیوں سے دوچار، مصائب اور مصائب کا پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹ رہا ہوگا، ایسے مقام پر
اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہوگا، اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ کھڑا ہوگا، اس مقام پر اللہ رب العالمین کے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور یاد رکھنا جو قیامت کی جو پریشانیاں ہے، قیامت کا جو ہولناک منظر ہے وہ نہایت ہی خطرناک ہے، بڑا عجیب و غریب منظر ہے۔ وہ منظر ایسا ہے کہ اس منظر کو دیکھنے کے بعد ایک دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو گرا دے گی، اسے پھینک دے گی۔ اسی طرح سے جو عورتیں حمل سے ہوں گی وہ اپنے حمل کو ضائع کر دیں گی، اس کا منظر بڑا عجیب و غریب ہوگا، اور انسان نشے کی حالت میں نظر آئے گا، انسان نشے کی حالت میں ہوگا، حالانکہ اسے کوئی نشہ نہیں ہوگا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لوگوں کو دیکھو گے کہ لوگ مست ہوں گے، لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ رب العالمین کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اس وقت ہمیں اور آپ کو جواب دینا ہے۔ وہ وقت یاد کیجئے جب انسان اپنے سر سے لے کر پاؤں تک پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، ہر آدمی اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں ڈوبا ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے قدموں کے پاس ہوگا، کسی کا اس کے کمر تک ہوگا، کسی کا اس کے سینے تک ہوگا، اور کوئی تو ایسا ہوگا جو مکمل پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ یہاں تک روایتوں میں آیا کہ انسان اس طرح سے پیاسا پریشان ہوگا کہ اس کے ہونٹ لٹک کر اس کے سینے پر جا رہے ہوں گے، اس کی زبان نیچے گر رہی ہوگی۔ اللہ رب العالمین آسمان کو اتنا قریب کر دے گا، سورج اتنا قریب ہوگا کہ اس کے سر کی گدیاں باتیں کر رہی ہوں گی، اس سورج سے یعنی کھول رہا ہوگا انسان کا دماغ۔ اس ہولناک منظر، وہ ہولناک منظر یاد کرتے ہوئے آئیے میں آپ کو لے چلوں ان سوالات کی طرف جہاں ہمیں اور آپ کو جواب دینا ہے اللہ رب العالمین کے سوالوں کا۔ آئیے دیکھیے مختلف روایتیں آتی ہیں اس باب کے اندر۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن مسعود راوی حدیث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم اپنی زمین سے، اپنے پیروں کے نیچے سے ابن آدم کے قدم قیامت کے روز اس وقت تک وہاں سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ بندہ اللہ رب العالمین کے 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے، جب تک کہ بندہ اللہ رب العالمین کی جانب سے پوچھے گئے 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلا سوال کیا ہوگا؟ عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ اس عمر کو اس نے کہاں فنا کیا ہے۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھے گا اس جوانی کو کیسے گزارا ہے۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اس کے مال کے بارے میں پوچھے گا مال اس نے کیسے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے۔ وعن علمہ ماذا عمل فیما علم، اس کے علم کے بارے میں پوچھے گا کہ اسے جو معلوم تھا اس کے مطابق اس نے کہاں تک عمل کیا ہے۔ یہ 5 سوال اللہ رب العالمین قیامت کے روز ہم سے اور آپ سے پوچھے گا۔ یہ حدیث امام ترمذی نے نقل کی ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور بھی بہت ساری روایتیں آتی ہیں اس باب میں جو 5 سوالوں کا تذکرہ کرتی ہیں، اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں جو 4 سوالوں کا تذکرہ کرتی ہیں۔ 4 والی روایتیں ایک دو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4، کہ بندے کے قدم قیامت کے روز زمین سے اس وقت تک ہل نہیں سکتے، ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ اس سے 4 سوالوں کا جواب نہ مانگ لیا جائے، 4 سوال اس سے نہ کر لیے جائیں۔ پوچھا گیا حتی یسأل عن 4، جب تک کہ اسے 4 سوال نہ پوچھ لیے جائے۔ عن عمرہ فیما افناہ، اس کے عمر کے بارے میں پوچھ لیا جائے کہ اس نے اپنی عمر کو کہاں خرچ کیا ہے، کیسے اپنی عمر کو کاٹی ہے۔ وعن علمہ ماذا عمل بہ، اس کے علم کے بارے میں پوچھ لیا جائے
کہ اس نے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا ہے. وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اس کے مال کے بارے میں پوچھ لیا جائے کہ اس نے مال کہاں سے کمائے اور کہاں خرچ کیے. وعن جسمہ فیما ابلاہ، اس کے جسم کے بارے میں پوچھ لیا جائے کہ اس نے اپنے جسم کو کیسی غذا دی ہے یا اپنے جسم کی پرورش اس نے کیسے کی ہے. یہ روایت بھی امام ترمذی نے نقل کی اور فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح. امام البانی نے اس روایت کو بھی صحیح قرار دیا ہے. اسی طرح سے اور بھی بہت ساری روایتیں آتی ہیں جو 4 سوالوں کے بارے میں گفتگو کرتی ہے قیامت کے روز. البتہ آپ کی توجہ ایک روایت کی طرف لے جاؤں جو روایت باطل ہے، وہ بھی 4 سوالوں کے بارے میں گفتگو کرتی ہے. وہ روایت کیا ہے؟ امام طبرانی نے اپنی کبیر میں نقل کیا. یہ روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4. قیامت کے روز کسی بندے کے قدم اپنی زمین سے اس زمین سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ اسے 4 سوالوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے. پہلا سوال کہا عن عمرہ فیما افناہ، اس کے عمر کے بارے میں کہ اس نے عمر کہاں فنا کی ہے. وعن جسدہ فیما ابلاہ، اس کی باڈی کے بارے میں، اس کے جسم کے بارے میں اس نے اسے کیسے پرورش کی ہے. وعن مالہ فیما انفقہ ومن این اکتسبہ، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے کہاں خرچ کیا ہے اور کہاں سے کمایا تھا. اسی طرح سے جو چوتھی بات ہے اس پر توجہ چاہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وعن حبنا اہل البیت، کہ ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم اہل بیت سے کتنی محبت کرنے والے تھے. یہ روایت کس نے نقل کی ہے؟ امام طبرانی نے اپنی کبیر کے اندر. اس روایت کے بارے میں امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہذہ الروایہ باطل بہذا اللفظ، یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ باطل ہے. روایت کے اخیر میں جو چوتھا سوال ہے عن حبنا اہل البیت، عن حبنا اہل البیت، کہ ہم سے جو چوتھا سوال ہوگا ہماری محبت اہل بیت کے بارے میں ہوگا، کہا اس لفظ کے ساتھ یہ روایت باطل ہے. معلوم یہ ہوا کہ جو دوسرے 4 سوال ہیں یا 5 سوال ہیں اس ساری روایتوں کو جمع کرنے کے بعد روایتیں واضح ہیں، صحیح ہیں اور حجت کے لائق ہیں اور مکمل طریقے سے ان روایتوں پر عمل بھی ہے. ایک شاعر نے ایک بات نقل کی، کہا دع عنک ما قد فات فی زمن الصبا، کہ جو چیزیں زمانے طفلی میں تم سے ہوئی ہیں ان کو بھول جاؤ. بچپنے میں جو تم نے کیا ہے، لڑکپن میں کیا ہے، اسے بھول جاؤ. واذکر ذنوبک وابکیھا یا مذنب، اپنے گناہوں کو یاد کرو اور اے گنہگار اپنے گناہوں پر نادم ہو، رو. لم ینسہ الملکان حین نسیتہ، اگر تم اپنے گناہوں کو بھول بھی جاؤ تو یہ 2 فرشتے تمہارے گناہوں کو نہیں بھولتے، فرشتے یاد رکھتے ہیں. بل اثبتاہ وانت لاہ تلعب، بلکہ یہ فرشتے اس کو نوٹ کرتے ہیں اور تم غافل ہو، کھیل کود میں مگن ہو. کہا اللیل فاعلم والنہار کلاہما، رات اور دن کو جانو، دونوں کو یاد رکھو. انفاسنا فیہا تعد وتحسب، ہماری نفس جو چل رہی ہے ان رات اور دنوں کے اندر اس کا حساب و کتاب کیا جا رہا ہے، اس کا حساب و کتاب کیا جا رہا ہے. مسلمانوں اور عزیز بھائیوں اور بزرگان دین، یہ ساری روایتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ہمارے قیامت کے روز سوال کے بارے میں، کہ اللہ رب العالمین قیامت کے روز ہم سے جو سوال کرے گا، ہم سے جو پوچھے گا، اور بلا شبہ اللہ رب العالمین اگر حساب و کتاب پر آ جائے فقد قامت قیامتہ، تو اس آدمی کی قیامت گویا کی واقع ہو گئی. اس آدمی کے لیے اس سے بڑی بری چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور بندے کے جسم کے اعضاء گفتگو کر رہے ہو، ہماری زبان پر تالے لگ گئے ہوں، ہمارے ہاتھ اللہ سے بات کر رہے ہوں، ہمارے قدم اللہ سے گفتگو کر رہے ہوں، ہماری نظریں اللہ سے بات کر رہی ہو، ہمارے جسم کا ہر پارٹ اللہ رب العالمین سے بات کر رہا ہو. اس سے بڑی بدنصیبی ہمارے لیے کیا ہوگی
کہ جب اللہ رب العالمین ہمارے زبان پر تالے لگا دے گا اور ہمارے عملوں کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین سوال و جواب کرے گا ہمارے جسم کے اعضاء سے. بتاؤ کہ اللہ رب العالمین کے یہاں اگر ہمارے جسم کے یہ اعضاء بولنے لگ جائے, ہمارے یہ ہاتھ گفتگو کرنے لگ جائے کہ ہمارے اس ہاتھ نے کیا کیا کیے ہیں, ہماری یہ آنکھیں گفتگو کرنے لگ جائے کہ ان آنکھوں نے کہاں کہاں دیکھا ہے, کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں, ہماری زبان اگر بولنے لگ جائے کہ اس زبان سے ہم نے کیا گفتگو کی ہے, کیا باتیں کی ہے, ہمارے قدم اگر بولنے لگ جائے کہ ہم کہاں کہاں اپنے قدموں کو لے کر گئے ہیں, اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے کان بھی اگر بولنے لگ جائے کہ ان کانوں سے کتنی آوازیں ٹکرائی ہیں, کتنے موسیقی کتنے گانے ٹکرائے ہیں, کتنی الٹی سیدھی باتیں ان کانوں نے سنی ہے, مجھے بتاؤ کہ اللہ کے یہاں ہم کیا جواب دیں گے, اللہ کے یہاں ہمارا جواب کیا بنے گا. آئیے دیکھتے ہیں, یہ زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے, یہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے, یہ زندگی ایسے نہیں دی, بے مقصد نہیں پیدا کر دیا, بلا وجہ نہیں پیدا کر دیا. اور اگر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ یہ زندگی انسان کو اللہ نے دے دی ہے, انسان جس طرح سے چاہے جیے, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یاد رکھنا یہ زندگی ہمارے لیے دھوکے کا سامان ہے, اس زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے. انسان اگر اپنی زندگی کے اندر غافل ہے تو اس زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ہم سے اور آپ سے کہا, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, کہ اے لوگو کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا ہے, ہم نے تمہیں یہ زندگی ایسے ہی دے دی ہے اور تم لوگ میری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے. اے لوگو کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا دوسری جگہ, أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى, کیا انسان نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اسے اللہ رب العالمین یوں ہی چھوڑ دے گا, اتنی آسانی سے آزاد کر دے گا, اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. کیا انسان نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے یوں ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑنے والا, اتنی آسانی سے ہمیں نہیں چھٹکارا ملنے والا, بلکہ اس زندگی کا, اس عمر کا ہمیں حساب دینا ہے اللہ کے یہاں. عن عمرہ فیما افناہ, اللہ رب العالمین جو پہلا سوال کرے گا, علماء کہتے ہیں یہ 4 سوال یا 5 سوال جو ہوں گے نماز کے بارے میں سوال ہونے کے بعد یہ سوال پوچھا جائے گا. سب سے پہلے قیامت کے روز اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ, کہ اللہ رب العالمین بندے سے سب سے پہلا جو سوال کرے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا, نماز کے بارے میں پہلا سوال ہوگا. علماء کہتے ہیں اس کے بعد یہ 5 یا 4 سوال اسے پوچھے جائیں گے, جن میں پہلا سوال کیا ہوگا, عن عمرہ فیما افنا, اس کی عمر کے بارے میں ہوگا کہ اس نے اپنی عمر کو کہاں فنا کی ہے, اپنی عمر کو کہاں گزاری ہے. اللہ رب العالمین اس کے بارے میں پوچھے گا. آئیے دیکھتے ہیں, زندگی ہمیں ملی ہے, زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے, یہ زندگی بے مقصد نہیں, اس زندگی کے کچھ مقاصد ہیں, کچھ وجوہات کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. سب سے پہلا سبب جسے ہم اور آپ سب جانتے ہوں گے, العبادہ, اللہ رب العالمین کی عبادت. یہ پہلا بنیادی مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ زندگی ہمیں اور آپ کو دی ہے, یہ عمر ہمیں اور آپ کو ملی ہے. پہلا سبب کیا ہے, اللہ رب العالمین کی عبادت. اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں کیا, یہ کہتے ہوئے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ بندہ یہ زندگی پاتا ہے, اللہ رب العالمین نے اس زندگی اسے دی, کیا اس زندگی کو اللہ رب العالمین نے اللہ کی عبادت میں, بندے نے اللہ کی عبادت میں اس زندگی کو صرف کیا؟ اور اگر کیا تو اپنی عبادت کے اندر کتنا سچا تھا, وہ عبادتیں اس نے کیسے انجام دی ہے؟ آیا قرآن و حدیث کے مطابق تھی یا غلطیاں اس کے اندر تھی؟ کہیں شرک تو اس کے اندر نہیں تھا, کہیں بدعتوں کی ملاوٹ تو اس کے اندر نہیں تھی. یہ ساری چیزیں عبادت کے اندر داخل ہو جائیں گی. عبادت اگر اللہ کی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ جیسے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, اس طرح سے عبادت کرنی ہے. ورنہ عبادتیں آج بھی ہو رہی ہے, لوگ آج بھی اپنی پیشانیوں کو مزاروں پر پٹکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, ان سے دعائیں کرتے ہیں, استغاثہ اور استعانہ کرتے ہیں, ان سے مدد طلب کرتے ہیں, فریاد رسی کرتے ہیں, اولاد مانگتے ہیں, نہ جانے کتنے ایسے کام کرتے ہیں, اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. یہ سب عبادت نہیں ہے,
یہ سب عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں شرک میں داخل ہے۔ تو عبادت بھی اگر اللہ کی ہوگی تو صحیح انداز میں ہوگی۔ پہلا مقصد جسے اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو زندگی دی وہ عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ دوسرا مقصد جسے اللہ رب العالمین نے جس کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، کہا الابتلاء، آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین اس زندگی کے ذریعے ہمیں آزماتا ہے، ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے۔ کہا اللہ رب العالمین نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ تمام چیزوں پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں حسن عمل والا کون ہے، اچھے عمل والا کون ہے۔ تو دوسرا مقصد کیا ہوا؟ آزمائش میں ڈالنے کے لیے یا ہمیں آزمانے کے لیے کہ ہم میں نیک عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ عمر ہمیں دی ہے، یہ زندگی ہمیں دی ہے۔ اور تیسرا مقصد کیا ہے؟ کہا الخلافت فی الارض، روئے زمین کی خلافت۔ شاید آپ کو نہیں معلوم ہوگا، یہ اس زمین کی خلافت کی ذمہ داری بھی اللہ نے ہمیں دی ہے، اور یہ زندگی جو ہمیں دی ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ مسلمان اس زمین کا خلیفہ بن کے رہے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے جب فرشتوں سے یہ مشورہ لیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم اس زمین پر خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، اے فرشتوں مجھے بتاؤ کیا رائے ہے تمہاری؟ فرشتوں نے کہا اے اللہ کیا ضرورت ہے تجھے انسان پیدا کرنے کی جو آپس میں اختلاف کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے؟ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تمہیں نہیں معلوم ہے۔ یہ خلافت فی الارض، اس روئے زمین پر خلافت بھی بنیادی مقصد ہے ہمارے اور آپ کے وجود کا، اس زندگی کا مقصد ہے۔ مگر افسوس ہے کہ انسان کی خلافتیں، مسلمانوں کی خلافتیں دن بدن چھنتی جا رہی ہیں، دن بدن اللہ رب العالمین انسان کو زوال کی طرف لے جا رہا ہے، ہمیں اور آپ کو پسپائی کی طرف لے جا رہا ہے، ہمیں اور آپ کو نیچے گرا رہا ہے، یا ہم اور آپ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، نیچے گر رہے ہیں۔ کیا سبب ہو سکتا ہے؟ کبھی جاننے کی کوشش کی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ ایمان والو تم لوگ سربلند رہو گے، اے لوگو تم لوگ سربلند رہو گے، کامیابی تمہیں ملتی رہے گی، تم لوگ ہمیشہ اوپر رہو گے، اقتدار کے مالک رہو گے، سربراہی تمہیں ملتی رہے گی جب تک تم لوگ مومن رہو گے، ایمان والے رہو گے، تمہیں قیادت ملتی رہے گی، ایمان کی صلاحیت ختم ہوگی، قائدانہ صلاحیتیں چھن جائیں گی۔ صورتحال وہی ہے، ہمارے دلوں سے ایمان رخصت ہوتا گیا اور صلاحیتیں ہم سے چھنتی گئی۔ اللہ رب العالمین نے ہم سے ہماری سلطنتیں چھین لی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر دکھا دیا کہ اللہ رب العالمین کیسے اپنے ان بندوں کو جو اللہ رب العالمین سے سرکشی کرتے ہیں، اس کی شریعت سے بغاوت کرتے ہیں، کیسے انہیں سزا دیتا ہے، یہ اللہ رب العالمین ہمیں دکھاتا ہے دنیا کے اندر۔ اور چوتھی اور آخری چیز جو مقصد حیات ہے، زندگی کا مقصد ہے، وہ ہے الحساب والجزاء۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لیے بھی زندگی دی ہے تاکہ اللہ رب العالمین ہمارا حساب و کتاب کرے، ہماری زندگیوں کا حساب و کتاب کرے، ہمارا حساب ہو اور اس کا بدلہ ملے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا للہ ما فی السماوات والارض، اللہ رب العالمین ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کہ زمینوں میں ہے، وہ سب اللہ کے لیے ہے، تاکہ اللہ رب العالمین جن لوگوں نے برا کیا ہے ان کی برائی کا بدلہ انہیں دے، اور جن لوگوں نے اچھائیاں کی ہیں ان کی اچھائیوں کا بدلہ انہیں ملے۔ تو حساب و کتاب بھی، حساب و جزا بھی اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کا ایک مقصد بتلایا ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہیں تاکہ یہ عمر جو ہمیں ملی ہے، اس عمر کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ یہ زندگی جو دی ہے، یہ زندگی بے مقصد نہیں ہے بلکہ با مقصد ہے۔ مقاصد کو سامنے رکھ کر کے اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ زندگی تو مل گئی، زندگی مل گئی، کسی کو 50 سال کی، کسی کو 25 سال کی، کسی کو 60 70 100 سال کی مل گئی، کسی کو بچپنے میں اللہ رب العالمین نے بلا لیا، بچپنے میں وفات ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ انسان اس عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟
اس زندگی کے بارے میں اسے سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اگر زندگی کے بارے میں سوال ہوگا تو اس سے اللہ رب العالمین کیا پوچھے گا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اے لوگو تم قیامت کے روز نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے۔ یہ انسان کا جسم جو ملا ہوا ہے، انسان کو جو زندگی ملی ہوئی ہے، جو اسے عمر ملا ہوا ہے، اس عمر کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا، اس سے سوال کرے گا۔ اس زندگی کے اندر آنے والی تمام لذتیں، تمام نعمتیں، اللہ رب العالمین ان سب کے بارے میں سوال کرے گا۔ آئیے دیکھیے امام مجاہد، امام مکحول، عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں۔ امام مکحول سے پوچھا گیا، اے امام مکحول آپ کیا کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں جس میں اللہ رب العالمین نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم؟ اے امام مکحول، اللہ رب العالمین کن نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا قیامت کے روز؟ ہمیں کن سوالوں کا جواب دینا پڑے گا؟ یہ زندگی ملی ہے، اس زندگی نے بہت ساری نعمتیں اٹھائی ہیں، بہت سارے فائدے اٹھائے ہیں، بڑی نیکیاں کمائی ہیں، بڑی اچھائیاں کی ہیں، بہت ساری برائیاں بھی کی ہیں، بہت سارے گناہ کے کام بھی کیے ہیں۔ اے امام مکحول ذرا بتاؤ تو صحیح، اس جسم نے، اس نعمت نے، اس جسم نے، اس عمر نے، اس زندگی نے جو نعمتیں اٹھائی ہیں وہ کون سی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا؟ امام مکحول کہتے ہیں بارد الشراب، ٹھنڈا پانی، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں پوچھے گا۔ وظل المساکن، سایہ دار چھت، اللہ کی نعمت ہے، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں پوچھے گا۔ وشبع البطون، پیٹ کا بھرنا، اللہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت کے روز پوچھے گا۔ واعتدال الخلق، جسم کا صحیح سالم ہونا، انسان کی تخلیق صحیح انداز میں ہونا اللہ کی نعمت ہے۔ امام مکحول کہتے ہیں اللہ رب العالمین قیامت کے روز پوچھے گا۔ ولذت النوم، اچھی چین اور سکون کی نیند آنا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں قیامت کے روز پوچھے گا۔ آئیے دیکھیے، میں آپ کو کہوں یہ ٹھنڈا پانی، آدمی اسے کیا سمجھتا ہے؟ کیا سمجھتا ہے ٹھنڈا پانی؟ کیا اسے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے؟ انسان کو احساس نہیں ہوتا، ٹھنڈا پانی پیتا ہے احساس نہیں کرتا۔ یاد کرو ایک آدمی اگر دھوپ میں کام کر رہا ہو، صحرا کے اندر پریشانی میں ہو، پیاس لگی ہوئی ہو، اس کا گلا سوکھ چکا ہو، ایسے وقت میں ایک بوتل ٹھنڈا پانی اس کے سامنے آ جائے، مجھے بتاؤ کیا وہ سانس لے گا پینے میں؟ ایک سانس میں پوری بوتل ختم کر دے گا وہ آدمی۔ اس سے پوچھو اس ٹھنڈے پانی کی اہمیت، اس کی نظروں میں کیا اہمیت ہے، اس آدمی سے پوچھو۔ اللہ کی قسم ہے لوگوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ اس پانی کے قطرے کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا، سوال کرے گا، اس کا بھی جواب ہمیں اللہ کے یہاں دینا پڑے گا۔ امام مکحول کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سے یہ بھی پوچھے گا کہ جو سایہ دار چھت ملی ہوئی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آج دیکھتے ہیں ہم اور آپ کتنے ایسے در در بھٹکنے والے لوگ ہیں، کتنے ایسے ٹھوکر کھانے والے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے چھت نہیں دیا، ان کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، ان کے پاس اوڑھنے کو چادر نہیں ہے، وہ بیچارے کھلی آسمان کے نیچے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کے مقابل میں ذرا یاد کرو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک چھت دیا ہے، اس کے نیچے سکون کی نیند مل رہی ہے، چین سے سو رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے اس سایہ دار چھت کے بارے میں امام مکحول کہتے ہیں کہ زندگی میں جو سایہ دار چھت انسان نصیب ہوا ہے، انسان کو اللہ رب العالمین اس چھت کے بارے میں بھی اس سے سوال کرے گا۔ اس کے بعد کہا وشبع البطون، پیٹ جو انسان کا بھرتا ہے، دانا پانی کھانا جو انسان کھاتا ہے، روٹی چاول دال گوشت جو بھی کھاتا ہے وہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا۔ اس کے بارے میں ایک روایت میں آپ کو بتاؤں، بڑی مشہور روایت امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم او لیلۃ، ایک دن یا ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے۔ سوال آ گیا کہ ایک رات یا ایک دن، کیا مطلب ہے؟ ایک رات نکلے تھے یا ایک دن کو نکلے تھے؟ علماء نے اس کا جواب دیا، کہا کہ یا تو رات میں نکلے ہوں گے، کیونکہ رات میں عام طور پر آدمی گھر سے باہر نہیں نکلتا، تو رات کا حصہ رہا ہوگا، اور کہا یا تو دن کا وہ حصہ رہا ہوگا کہ جس میں عام طور پر آدمی آرام کرتا ہے، دوپہر کا وقت،
بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات یا ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلے تو دیکھتے ہیں فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ، سامنے دروازہ کھولا تو دیکھتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر سامنے کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہما۔ دروازہ کھولا، کون ملا؟ ابو بکر اور عمر دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ جب انہیں اس وقت دیکھا تو کہا ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة، اے ابو بکر و عمر اس وقت گھر سے باہر کیوں نکلے ہوئے ہو؟ معلوم کیا ہوا؟ اس وقت آدمی عام طور پر گھر سے باہر نہیں نکلتا، رات کا یا تو وقت رہا ہوگا یا پھر میں نے کہا دن کا وہ وقت رہا ہوگا جس میں عام طور پر آدمی گھر کے اندر آرام کر رہا ہوتا ہے، دوپہر کا وقت۔ بہرحال جب دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اے ابو بکر و عمر اس وقت گھر سے باہر کیوں آئے ہو؟ دونوں نے جواب دیا قال الجوع یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی بھوک لگی ہوئی ہے اس لیے گھر سے باہر آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی تو کہا واللہ ما اخرجنی الا الذی اخرجکما، اللہ کی قسم ہے مجھے بھی اسی چیز نے گھر سے باہر نکالا ہے جس چیز نے تمہیں گھر سے باہر نکالا ہے۔ یعنی نبی کو بھی بھوک لگی تھی، نبی کے بھی گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، اسی لیے آپ بھی گھر سے باہر نکلے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں قوما، چلو میرے ساتھ۔ روایت بڑی لمبی ہے، ان کو لے کر کے چلتے ہیں، جاتے ہیں ایک صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، وہاں ان کے گھر جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جو بھی کھانے کے لیے ان کے پاس ہوتا ہے لا کے پیش کرتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر و عمر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ان کے سامنے پیش ہوتا ہے، روایت میں آیا کہ کھجور ہوتا ہے، دودھ ہوتا ہے اور کچھ گوشت ہوتا ہے، کھا پی لیتے ہیں، آسودہ ہو جاتے ہیں، پیٹ جب بھر جاتا ہے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا، حدیث بیان کرنے کا مقصد صرف یہی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ والذی نفسی بیدہ والذی نفسی بیدہ لتسألن عن نعیم هذا اليوم یوم القیامہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ ابو بکر و عمر کی طرف متوجہ ہو کر کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتسألن عن نعیم هذا اليوم یوم القیامہ، تم لوگ ضرور بضرور آج کی اس نعمت کے بارے میں قیامت کے روز پوچھے جاؤ گے۔ آج کی اس نعمت کے بارے میں، یعنی جو تم نے کھایا ہے پیا ہے، یہ نعمت جو تمہارے پیٹ میں گئی ہے، یہ غذا جو تمہارے پیٹ میں گئی ہے، اس کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ اخرجکم من بیوتکم الجوع، تمہیں خالی پیٹ گھر سے باہر تمہیں بھوک نے نکالا تھا، ولم ترجعوا حتى اصابکم النعیم، اور اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہو تو تمہارے پیٹ بھر چکے ہیں۔ یاد رکھنا اس نعمت کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت کے روز سوال کرے گا۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ خطاب کس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ ابو بکر و عمر کے لیے کیا۔ کون نہیں جانتا ابو بکر و عمر کو؟ ایک حدیث بیان کر دی جائے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے۔ کیا ضرورت ہے یہ خطاب کرنے کی کہ اے ابو بکر و عمر اس نعمت کے بارے میں پوچھے جاؤ گے؟ جنت کی سرٹیفکیٹ تو مل ہی گئی ہے، کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی؟ ابو بکر و عمر سے اگر سوال ہو سکتا ہے، ہم سے سوال نہیں ہوگا، ہم سے بدرجہ اولا سوال ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سے ضرور پوچھے گا اس پیٹ کے اندر جانے والی غذا کے بارے میں۔ اس کے بعد امام مکحول کہتے ہیں واعتدال الخلق، انسان کے جسم کا صحیح سالم ہونا، اس کے ہاتھ پیر آنکھیں ناک کان پیر وغیرہ پیٹ سب کچھ صحیح سالم ہونا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین قیامت کے روز سوال کرے گا۔ وَلَذَّةُ النَّوْمِ، نیند کی لذت کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ سکون کی نیند مل جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ مجھے بتاؤ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو بیچارے پریشان حال ہوں گے، کسی کے گھر کا مسئلہ، کسی کا اپنا ذاتی مسئلہ، کسی کے باپ کا مسئلہ، کسی کے بیٹے کا مسئلہ، کسی کی بیوی کا مسئلہ، کسی کے بھائی کا مسئلہ، کسی کے جائیداد کا مسئلہ، کسی کی پراپرٹی کا مسئلہ، کسی کے آپسی اختلاف کا مسئلہ، نہ جانے کتنے مسائل سے آدمی دوچار ہوتا ہوا جب رات کو اپنے بستر پر پہنچتا ہے، سونے کی کوشش کرتا ہے
اللہ کی قسم ہے اسے تارے نظر آتے ہیں، اسے نیند نہیں آتی، اپنے کروٹ کو بدلتا ہے، کبھی رائٹ کبھی لیفٹ، کبھی اوپر کبھی نیچے، پریشان ہوتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اے اللہ چین کی نیند آ جائے، سکون سے سو جائے، لیکن اللہ رب العالمین اسے وہ سکون کی نیند نہیں دیتا، اسے چین کی نیند نہیں دیتا۔ اس کے مقابل میں ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جسے دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی، دنیا کا کوئی مسئلہ اس کے سامنے نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، نہایت ہی سکون کی نیند، اپنا پیر پسارے سو رہا ہوتا ہے۔ امام مکحول کہتے ہیں لوگوں یہ نیند کی لذت ملنا اللہ کی نعمت ہے، اس نیند کی لذت کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین قیامت کے روز سوال کرے گا، اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ امام مجاہد سے پوچھا گیا کہ امام مجاہد وہ کون سی نعمتیں ہیں جسے انسانی زندگی کے اندر اپنی عمر کے اندر استعمال کرتا ہے، کون سی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں سوال ہوگا؟ امام مجاہد کہتے ہیں عن کل لذت من لذات الدنیا، کہ دنیا کی وہ تمام چیزیں جسے انسان لذت کے طور پر استعمال کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ یاد رکھو یہ لباس جو ہمارے جسموں پر ہوتا ہے اگر ہم لذت محسوس کرتے ہیں اس کو پہننے میں، اس کے بارے میں بھی جواب دینا ہوگا۔ یہ گھڑیاں جو اپنے ہاتھوں میں استعمال کرتے ہیں، یہ موبائل فون جسے ہم استعمال کرتے ہیں، اگر مزہ آتا ہے اس کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے، امام مجاہد کہتے ہیں ان کے قول کے مطابق اللہ رب العالمین تمام لذتوں کے بارے میں جسے ہم لذت محسوس کرتے ہیں، مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے، سکون ملتا ہے، ان سب کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم سے قیامت کے روز پوچھے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں نعمت کیا ہے؟ کہا صحت الابدان والاسماع والابصار، انسان کے جسم کا صحیح سالم ہونا یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس کی قوت سماعت کا صحیح سالم ہونا اللہ کی طرف سے نعمت ہے، قوت بصارت کا صحیح سالم ہونا اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ انسان کا جسم اگر صحیح سالم ہے، امام ابن عباس عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ کسی کے کان صحیح سالم ہے، قوت سماعت وہ سن سکتا ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور اس نعمت کے بارے میں بھی انسان کو اللہ کے ہاں جواب دینا ہے کہ ان کانوں کا استعمال کیسے کیا ہے، ان نظروں کا استعمال کیسے کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ ساری نعمتیں ہیں، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آئی نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کو لے کر اکثر لوگ دھوکے میں پڑے رہتے ہیں۔ کہا الصحت والفراغ، انسان کی صحت کا صحیح ہونا اور انسان کے پاس خالی وقت کا ہونا۔ صحت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، شباب ہوتی ہے، جس کے بارے میں بھی بتاؤں گا آپ کو۔ جوانی آتی ہے تو انسان اس جوانی کو کیسے گزارتا ہے، یا اس کے بارے میں سوال ہوگا تو کیا جواب دے گا۔ اسی طرح سے کہا خالی وقت انسان کے پاس ہوتا ہے تو اس خالی وقت کا انسان استعمال کیا کرتا ہے۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں بہتر انداز میں کہ کیسے کر رہے ہیں یا کیسے کرنا چاہیے۔ میں بتاتا ہوں کہ کرنا یہ چاہیے، خالی وقت انسان کو ملے غنیمت سمجھنا چاہیے، چاہے وہ جمعہ کا دن ہو، چاہے وہ اتوار کا دن ہو، یا کوئی بھی وقت 1 2 4 گھنٹے دن میں مل رہے ہو، یہ سارے خالی وقت ہیں۔ ان سارے خالی وقت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ اللہ کے کلام کی تلاوت میں، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے پڑھنے میں، یا عبادتوں کے نوافل کے کرنے میں، جلسے جلوس میں شرکت میں، یا اور اپنے دوست و احباب کی زیارت میں، فالتو اور بیکار کی زیارتوں میں نہیں بلکہ جائز طریقے سے بہتر انداز کی زیارتوں میں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اپنے بھائیوں سے دور ہونا یا ان سے قطع تعلق کرنا بھی اسلام اس سے منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ محبتیں آپس میں ہونی چاہیے۔ آئیے اس کے بعد آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اس کے بعد سلف صالحین نے اس زندگی کی اہمیت کو کیسے سمجھا ہے اور کیسے انہوں نے اس عمر کے سوال کی تیاری کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سلف کے اقوال۔ چند ایک اقوال آپ کے سامنے رکھوں اس لیے کہ وقت شاید اتنا نہیں ہوگا کہ بہت ساری باتیں سارے سوال کا جواب صحیح انداز میں آپ کے سامنے آ سکے۔ آئیے بتاؤں کہ سلف صالحین نے کیا کہا اس عمر کے بارے میں، جو عمر ہمیں ملی ہے، جو زندگی ہمیں ملی ہے۔ اب کہتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ، بڑے مشہور تابعی ہیں، حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں یا ابن آدم انما انت ایام مجموعہ، اے ابن آدم تمہاری زندگی کے ایام چند ہیں، گنے چنے ہیں۔ اے ابن آدم، اے آدمی تیری زندگی کے ایام دن گنے چنے ہیں، معمولی دن ہیں۔ فَإِن مَدَى يَوْمٌ،
ماذا بعدک، اگر ایک دن بھی اس میں سے رخصت ہو گیا، ایک دن بھی اگر گزر گیا تو گویا کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ تو ختم ہی ہوا. اور کہا وَإِن مَضَى بَعْدُكَ مَضَى كُلُّكَ، اگر اس میں سے بعد نکل گیا تو دھیرے دھیرے ساری عمر ختم ہو جائے گی. کون کہہ رہا ہے یہ؟ حسن بصری رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں. اسی بنیاد پر وہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے ما من یوم تطلع فیہ الشمس الا ینادی بلسان الحال، کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس دن سورج یہ نہ کہہ رہا ہو، جس دن کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا، کسی بھی دن کا سورج طلوع نہیں ہوتا مگر وہ دن آواز دے رہا ہوتا ہے، اپنی زبان سے دن کہہ رہا ہوتا ہے یا ابن آدم انا خلق جدید، کہ میں تیرے لیے ایک نیا مخلوق ہوں. روزانہ جو سورج آ رہا ہے تو ہر دن ابن آدم سے یہ کہتا ہے کہ اے ابن آدم آج میں تیرے لیے نیا دن ہوں. وعلی عملک شہید، اور تیرے ہر عمل پہ گواہ ہوں. جو آج کے دن تو کرے گا میں تیرے لیے گواہ ہوں تیرے اس دن پر. فاغتنمنی، آج کے دن کو تو غنیمت جان، مجھے غنیمت سمجھ. فإنی لا اعود الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤں گا. ہر دن ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ آج کے دن مجھے غنیمت جان لے کیونکہ دوبارہ میں تیرے پاس لوٹ کر نہیں آنے والا. حسن بصری نے دن کی اہمیت کو، انسان کے زندگی کے گزرنے کے ایام کو اس انداز میں سمجھا ہے کہ ایک دن بھی اگر گزرتا ہے تو وہ دن ہم سے یہ کہتا ہے کہ آج کا دن مجھے غنیمت جان، اس لیے کہ آج والا دن دوبارہ کل لوٹ کر تیرے پاس نہیں آنے والا، میں قیامت تک دوبارہ تیرے پاس نہیں آؤں گا، لہذا مجھے تو غنیمت جان. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے واللہ ما ندمت علی شیء کندمی علی یوم طلعت شمسہ، کی قسم ہے اللہ رب العالمین کی، کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اتنی زیادہ ندامت کبھی نہیں ہوئی ہے جتنی ندامت مجھے اس دن ہوتی ہے کہ جس دن کا سورج میرے اوپر طلوع ہو، جس دن کا سورج میرے اوپر طلوع ہو. نقص فیہ اجلی ولم یزد فیہ عملی، کہ جس دن میری عمر میں کمی آئے اور میرے عمل میں اضافہ نہ ہو، اس دن سب سے بڑی ندامت والا دن میرے لیے ہوتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں. یہ دن کی اہمیت، جو دن گزر رہے ہیں، شب و روز جو جا رہے ہیں، لیل و نہار جو ہماری زندگی سے رخصت ہو رہے ہیں، اس کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ عبداللہ ابن مسعود کی اس بات سے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی ندامت ہوتی ہے کہ کوئی دن میرے اوپر سے گزر جائے اور میری زندگی کا ایک دن ختم ہو جائے اور میری عمل کے اندر اضافہ نہ ہو، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ سے کہا گیا یا ابراہیم کیف وجدت الزہد فی الدنیا، دنیا کے اندر زہد والی زندگی کو تم نے کیسے پایا؟ ابراہیم ابن ادہم سے پوچھا گیا کہ دنیاوی زندگی کے زہد کو تم نے کیسے پایا، زہد والی زندگی کو تم نے کیسے پایا؟ انہوں نے کہا بثلاثۃ اشیاء، تین چیزوں کے ذریعے. کہا کیسے؟ قیل وما ہی، ان سے پوچھا گیا وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا رأیت القبر موحشا ولیس معی مؤنس، میں نے قبر کو وحشت والی جگہ پایا ہے، میں نے اس زندگی میں یہ محسوس کیا ہے کہ قبر جو ہے یہ وحشت والی جگہ ہے، بڑی وحشت ناک جگہ ہے، اور میں نے وہاں پر کسی کو مددگار نہیں پایا ہے، کسی کو ایسا نہیں پایا جو میرے لیے انسیت رکھتا ہو، میرے پہچان والا ہو، میری کچھ مدد کر سکے. میں نے قبر کو اس دنیا میں بڑی وحشت ناک جگہ پائی ہے، پہلی چیز. کہا دوسری چیز وَرَأَيْتُ الطَّرِيقَ طَوِيلًا وَلَيْسَ مَعِيَ زَادٌ، اس زندگی کے سفر کو میں نے بڑا لمبا پایا ہے اور اس زندگی کے اندر میں نے کوئی توشہ نہیں پایا، کوئی عمل ایسا نہیں پایا کہ جو میرے لیے راہ زاد بن سکے. اس زندگی کا
زندگی کا سفر کا اس سفر کی زندگی کا اصل کوئی توشہ بن سکے، میری زندگی جینے کا بہترین راستہ بن سکے، طریقہ بن سکے. کہا یہ زندگی بڑی طویل رہی مگر کوئی توشہ میں نے نہیں پایا. اور تیسری چیز کہا وَرَأَيْتُ جَبَّارَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَاضِيًا وَلَيْسَ مَعِي مَن يُدَافِعُ عَنْهُ عَنِّي. کہا کہ میں نے اللہ رب العالمین کو جو آسمان و زمین کا جبار ہے، مالک ہے، میں نے اس اللہ کو قاضی پایا ہے، فیصلہ کرنے والا پایا ہے، اور میں نے اس کے فیصلے کے سامنے کسی کو اپنا وکیل نہیں پایا ہے. دنیا میں ہمارے سامنے پریشانیاں ہوتی ہیں، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جاتے ہیں، ایک وکیل رکھتے ہیں جو ہمارے مسائل کو دیکھتا ہے، ہمارے لیے وہ کچھ راستے ہموار کرتا ہے، ہماری مدافعت کرتا ہے. لیکن اللہ کے یہاں کوئی ہمارا وکیل نہیں ہوگا، کوئی وکیل نہیں ہوگا. ہمیں اپنی زندگی کا قضیہ خود لڑنا ہے، اپنی زندگی کا کیس اللہ سے خود ہی لڑنا ہے، اپنے عملوں کا جواب اللہ کے سامنے ہمیں خود ہی دینا ہے. یہ زندگی اللہ کی طرف سے امانت ہے، یاد رکھیے. اس زندگی کا خاتمہ ہونا ہے، یہ عمر ایک دن فنا ہونی ہے، ہمیں اور آپ کو مرنا ہے. اور یاد رکھنا جب اس زندگی کا وقت آئے گا، جب موت کا وقت آئے گا، انسان کو مہلت نہیں دی جائے گی. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب انسان کی موت کا وقت آئے گا، انسان کو لمحے بھر کی فرصت نہیں دی جائے گی، چاہے وہ تھوڑا آگے ہو جائے تھوڑا پیچھے ہو جائے، بالکل بھی مہلت نہیں ملے گی. بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اس سے پہلے کہ لوگوں تمہاری زندگی کا خاتمہ ہو، یہ عمر تمہاری فنا کو پہنچے، اس سے پہلے تم لوگ اللہ کے راستے میں جو روزیاں تمہیں ملی ہوئی ہیں اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ایسا نہ ہو کہ جب موت آئے تو کہنے لگ جاؤ اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. پھر تم کہنے لگو کہ اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، میں صدقہ کروں گا، نیک کام کروں گا. اللہ رب العالمین ایسے وقت میں کسی کو مہلت نہیں دینے والا. یاد رکھیے کہ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ انسان کی یہ زندگی، اس کی یہ عمر کہاں ختم ہونے والی ہے، کس مقام پر ختم ہوگی، کسی کو نہیں معلوم. یہ علم غیب میں سے ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. کسی کو نہیں معلوم ہے کہ انسان کی یہ زندگی کہاں ختم ہوگی، کوئی نہیں جانتا. وما تدري نفس باي ارض تموت، کسی کو نہیں معلوم ہے. انسان اگر یہ سوچے کہ آج دنیا کے اندر بہت سے ایسے پاکھنڈی بابا ہوتے ہیں جو ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر ہماری زندگی کا مستقبل بتاتے ہیں، ہمارے بارے میں بھوشیوانی کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کل تمہارے ساتھ یہ ہوگا، پرسوں یہ ہوگا، تمہاری زندگی میں اچھائیاں ہوگی، برائیاں ہوں گی، یہ ہوگے وغیرہ وغیرہ. لیکن کسی بھی کفایہ شناس نے، کسی بھی ہاتھ کی لکیروں کے دیکھنے والے نے اتنی جرات نہیں پیدا کی جس نے موت کے بارے میں یہ پیشین گوئی کی ہو کہ تمہاری زندگی کب ختم ہوگی. اس لیے کہ ہماری نظروں سے دیکھتے ہیں، اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے ہمارے باپ کی وفات ہو رہی ہے، ہمارے سامنے ہماری ماں کا انتقال ہو رہا ہے، ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہمارے دوست و احباب مر رہے ہیں. اور ایسا بھی ہوتا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کا جنازہ لے کر اپنے کندھوں پر چل رہا ہوتا ہے، ایک باپ اپنی نوجوان بیٹی کا جنازہ لے کر اپنے کندھوں پر چل رہا ہوتا ہے. انسان اپنی زندگی سے اپنی زندگی میں دیکھتا ہے یہ ساری چیزیں. اس لیے یہ ایسی چیز ہے کہ دنیا نے یہ دیکھا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ رب العالمین تک کا انکار کرنے والے ہوں گے، اللہ کی ربوبیت، اسماء و صفات، اس کی الوہیت تک کا انکار کریں گے، اللہ کے رسولوں اس کی کتابوں تک کا انکار کر رہے ہوں گے، نہ جانے کتنی چیزوں کا انکار کر رہے ہوں گے. مگر کسی ماں نے وہ اولاد نہیں پیدا کی ہے اور نہ کوئی ایسا پیدا ہو سکتا ہے جو موت کی حقیقت کا انکار کر سکے، اس زندگی کے خاتمے کا انکار کر سکے. ہر انسان کو موت آنی ہے. ہمیں چاہیے کہ اس زندگی کو غنیمت جانے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آتی ہے، بیان کرتے ہیں مالی ولی دنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها. کہتے ہیں میری مثال اس دنیا کے مقابل میں ویسے ہی ہے جیسے کہ ایک سفر میں ایک آدمی ہوتا ہے، ایک مسافر ہوتا ہے، سفر میں چل رہا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے ایک درخت کو، اس کے نیچے جا کر کے کچھ دیر آرام کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس درخت کو چھوڑ دیتا ہے اپنی جگہ پر اور اپنے سفر کو آگے گزارنے لگتا ہے، آگے وہ چلنے لگتا ہے.
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی ثم قال کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار میرے کندھے کو پکڑا اور مجھ سے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے ابن عمر اس دنیا کے اندر غربت کی زندگی گزارو یا مسافر کی زندگی گزارو۔ غربت کا مطلب اجنبیت کی زندگی گزارو۔ اجنبیت کا مطلب کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں ہمارے بیچ میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اجنبی ہوں گے، میں خود آپ سب کے لیے اجنبی ہوں گا۔ آپ لوگ جب دیکھتے ہیں ایک اجنبی کو تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کوئی بھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتا، کوئی اس کا حال چال پوچھنا نہیں چاہتا، کوئی اس کے مسائل جاننا نہیں چاہتا۔ یہ اجنبی کی حالت ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر کو نبی نے کہا اے ابن عمر اجنبی کی زندگی گزارو جسے لوگ نہیں جانتے، یا مسافر کی زندگی گزارو جو سفر میں ہوتا ہے، اسے دنیا کی عیش و آرام کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ جب تم صبح کرو، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ یہ ساری چیزیں زندگی سے متعلق ہیں، ہمارے اور آپ کی زندگی جو یہ عمر ملی ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، اس عمر کو غنیمت جانو، اس لیے اس عمر کے ایک ایک پہلو کا جواب اللہ رب العالمین کے ہاں ہمیں دینا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ جوانی کی بات ہوتی ہے تو انسان کے دل کے اندر ایک عجیب سی خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک تمنا پیدا ہوتی ہے، لیت الشباب یعود، ایک بوڑھا آدمی بھی تمنا کرنے لگتا ہے اے کاش جوانی لوٹ آتی۔ کیوں بھائی؟ جوانی میں کیا چیز رکھی ہوئی ہے؟ کیا راز پوشیدہ ہے اس جوانی کا؟ آئیے دیکھتے ہیں نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ پوری روایت نہیں بیان کروں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں، بڑی مشہور روایت ہے۔ 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائیں گے۔ یہ ہول لاٹھی کا منظر، قیامت کا منظر ذہن میں رکھو۔ اس وقت اللہ رب العالمین کا عرش کسی کے لیے اگر سایہ بن جائے، کسی کے لیے اگر سایہ بن جائے تو مجھے بتاؤ کہ اس قیامت کے دن کسی کے لیے اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے جہاں انسان عرش کے سائے کے نیچے جگہ پا جائے، جبکہ پریشان حال پسینوں میں ڈوبا ہوا آسمان کا سورج کی تپش اس کے دماغ کو کھولا رہی ہے، اگر عرش کا سایہ نہیں مل جائے اسے، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی تذکرہ کرتے ہیں 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک آدمی اس میں سے کون ہوگا؟ رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک ایسا نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ یاد کرو نوجوانوں، اور وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جوانی میں اگر عبادت کی ہوگی تو ٹھیک، اور اگر نہیں کی ہوگی تو حسرت کرو ایسی جوانی پر۔ یاد کرو نوجوانوں آج کی حالت کیا ہے۔ آج اللہ رب العالمین جوانیاں دیتا ہے، جسم میں حرارت ہوتی ہے، بازوؤں میں قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم ہے نوجوان طبقہ ایسا طبقہ ہے جو دنیا کی صورت کو تبدیل کر سکتا ہے، تخت و تاج کو پلٹ سکتا ہے۔ یہ جوانی کی قوت ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین جسم کے اندر حرارت کے طور پر دیتا ہے۔ ہماری بازوؤں میں قوت ہوتی ہے، لیکن اگر اسی قوت کو آدمی صحیح طور پر استعمال نہ کرے، اس جوانی کو صحیح طور پر استعمال نہ کرے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، نبی کی شریعت کے مطابق نہ جیے، مجھے بتاؤ آج اس جوانی کو انسان کیسے صرف کر رہا ہے؟ نوجوانوں سوال ہے اللہ کی قسم ہے تم سے سوال ہے کہ سوچو ذرا تھوڑی دیر کے لیے، اللہ رب العالمین اگر یہ صحت تندرستی ہم سے چھین لے، یہ جوانی ہماری ضائع کر دے، مجھے بتاؤ بستر پر پڑے ہوئے کیا تم اللہ کی اس نعمت کو یاد نہیں کرو گے کہ اے اللہ جب تک تو نے مجھے یہ نعمت دی تھی میں نے اس کا استعمال نہیں کیا تھا؟ یاد کرو آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنی اس جوانی کو نہ جانے کتنی الٹی سیدھی حرکتوں میں گزار دیتے ہیں، اپنی جوانی کو دیوانی بناتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرو اور مغفرت چاہو اور پلٹ آؤ اسلام کی طرف۔ نوجوانوں اس جوانی کی عبادت کی اہمیت کو جانو کہ اللہ رب العالمین اس جوانی میں کی ہوئی عبادت کی وجہ سے ہمیں اپنے عرش کا سایہ دے گا، اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ آئیے دیکھیے عبداللہ ابن مسعود وغیرہ نے یا اور بہت سارے صحابہ کرام نے اس جوانی کے بارے میں اتنی ساری باتیں بیان کی ہیں کہ یہ جوانی ایسی زندگی کا ایسا موڑ ہوتا ہے کہ جہاں انسان کے
بہکنے کا خطرہ اس کے سدھرنے سے زیادہ ہوتا ہے. لہذا انسان کو اس جوانی کے اندر اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, اپنے آپ کے اندر ایک قوت پیدا کرنی ہے کہ اللہ کا اسے مقرب بندہ بننا ہے. آئیے دیکھیے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں مال کے بارے میں سوال. بہت ساری باتیں ہیں, وقت نہیں, میں سرسری طور پر آپ کو بیان کرتا ہوں. مال کے بارے میں سوال ہوگا. مال جو انسان کما رہا ہے کہاں سے کما رہا ہے, کہاں اس کو دے رہا ہے, 2 سوال ہوگا. تیسرا اور چوتھا سوال مال کے بارے میں ہوگا کہ تم نے کہاں سے کمایا, جائز طریقے سے کمایا کہ نہیں جائز طریقے سے کمایا, اور اگر اس کو خرچ کیا ہے تو کہاں خرچ کیا ہے, جائز طریقے سے کیا یا ناجائز طریقے میں کیا. آئیے دیکھیے سب سے پہلے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگوں تم لوگ مال سے بڑی محبت کرتے ہو, اور انسان کے دل میں فطرت کے اندر مال سے محبت داخل ہے, اس کی فطرت میں داخل ہے کہ انسان مال سے محبت کرنے والا ہے, اور مال کی محبت ہونی بھی چاہیے, ہونی بھی چاہیے. اس معنی میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا, دنیا کی زینت ہے. مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے. مال اگر ہے انسان کی زندگی عیش و آرام کی زندگی ہے, اور اگر مال نہیں, مجھے بتاؤ یہ جو بھکاری ہوتے ہیں ہمارے سامنے, بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں, کیوں کر رہے ہوتے ہیں ایسا؟ کیا انہیں کوئی شوق ہوتا ہے وہ کام کرنے کا؟ انہیں شوق نہیں ہوتا. اللہ کی قسم ہے انہیں شوق نہیں ہوتا, بلکہ حالات نے انہیں مجبور کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے. اور میں نے شروع میں حدیث بیان کی تھی کہ جبریل نے نبی سے کہا تھا وَعِزُّهُ استغناؤہ عن الناس, مومن کے لیے عزت کی بات یہ ہے کہ وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. آج صورتحال انسان جب کسی کے پاس آتا ہے مانگنے کے لیے, اللہ کی قسم ہے دینے کے لیے ہوتا ہے تو بھی ہم سائل کو دھتکار دیتے ہیں, اسے پھٹکار دیتے ہیں, اسے بھگا دیتے ہیں. کیوں؟ اپنے کام میں بزی ہے, اپنے کام میں بزی ہے, کام کر رہے ہیں, حساب و کتاب کر رہے ہیں, اپنی زندگی کا حساب نہیں کرتے, اپنے مال کا حساب کرتے ہیں, اور ایک سائل کو دھتکار دیتے ہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے, دینا ہے تو دے دو, نہیں دینا ہے تو معذرت کر لو, لیکن کسی کو دھتکارنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے. اللہ رب العالمین نے مال کی اہمیت بتلائی ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, دنیا کی زینت ہے یہ مال, اور اولاد ہمارے لیے دنیا کی زینت ہے. اگر مال نہیں ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں, در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. مجھے بتاؤ تو صحیح, ہم لوگ اپنے ملکوں کو چھوڑ کر یہاں پر کس لیے آئے ہیں؟ مال کی وجہ سے آئے ہیں. اللہ کی قسم ہے یہ مال ہمیں پریشان کر رہا ہے, یہ دنیا کی طرف ہمیں پریشان کر رہی ہے, جو آج اپنے گھر والوں سے ہمیں اور آپ کو دور کر رکھا ہے, ہمیں اور آپ کو اتنا دور کر رکھا ہے, ہمیں اور آپ کو اپنے اعزا و اقارب سے دور کر رکھا ہے. مال کی محبت ہے, ہونی چاہیے, میں برا نہیں کہتا مال کو, لیکن یاد رکھو یہ بات اگر ایسی ہو جائے کہ یہ مال ہماری زندگی کا ہم و غم بن جائے, ہمارا اوڑھنا بچھونا بن جائے, اس کی طلب ہمارے لیے سب کچھ بن جائے, اللہ کی قسم ہے وہ مال, اس کی طلب اسلام میں درست نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اگر کہا مال اور اولاد یہ دونوں دنیا کی زینت ہے تو یہی دونوں تمہیں ہلاکت میں لے جانے والے بھی ہیں. نعوذ باللہ. دیکھیے کتنی عجیب بات. ایک طرف تو اللہ نے دنیا کی زینت ہمیں بتلا دی کہ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے, دوسری طرف کہا یہی دونوں تمہیں ہلاکت میں ڈالنے والی بھی ہے, لہذا اسے سنبھلنے کی ضرورت ہے, اسے سنبھلنے کی ضرورت ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اخوف ما اخاف علیکم اثنان, کہ لوگوں میں 2 چیزوں کو لے کر تمہارے اوپر بڑا خوف محسوس کرتا ہوں. کہا ایک تو طول العمل, لمبی چوڑی آرزو, لمبی چوڑی تمنا, اور کہا واتباع الہوی, تمہاری خواہشات کی پیروی. لمبی چوڑی آرزو کیوں کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ طول العمل ینسی الآخرہ, جو لمبی چوڑی آرزو ہوتی ہے کہ میرے پاس یہ ہو جائے, میرے پاس وہ ہو جائے, اتنے کا مالک ہو جاؤں, اتنی پراپرٹی ہو جائے, اتنی جائیداد ہو جائے, اتنا کما لوں, اتنا بینک وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ سب قیاس کر لیجئے, انسان جب یہ سوچنے لگتا ہے, حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, کہتے ہیں یہ سوچ اس کی آخرت کو بھلا دے گی. مجھے بتاؤ, سوال کرو اپنے نفس سے, اپنے نفس سے پوچھو کہ کیا کوئی دن ایسا گزرتا ہے
کہ جس دن آپ موت کو یاد کرتے ہو؟ میں نہیں کہتا کہ آپ میں سب لوگ ایسے ہوں گے، لیکن ایسے ہوں گے ضرور کہ جنہیں دنیا میں اتنے مگن، دنیا میں اتنے مست ہوں گے کہ انہیں دن یا رات میں کبھی موت کی یاد بھی نہیں آتی ہوگی۔ اسی لیے حضرت علی نے کہا جب آدمی کی لمبی چوڑی آرزو ہوتی ہے، اس کی تمنا لمبی چوڑی ہوتی ہے، تو وہ آخرت کا ڈر اس کے دل سے نکل جاتا ہے، آخرت کو وہ آدمی بھول جاتا ہے۔ اور کہا واتباع الہوا، اتباع الہوا جو خواہشات کی پیروی ہوتا ہے، یصدک عن الحق، حق بات سے وہ روکتا ہے۔ پیروی جب آدمی اپنے نفس کی کرنے لگتا ہے، آدمی اپنی شہوت کا جب غلام ہو جاتا ہے، اپنے نفس کی جب پیروی کرنے لگتا ہے، تو وہ آدمی سچ بات کو کبھی قبول نہیں کرتا، کبھی قبول نہیں کرے گا۔ آپ لاکھ دلیلیں دیجئے، بتائیے قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی، اللہ کی قسم ہے جب آدمی نفس کا غلام ہو جائے گا، کچھ نہیں سننے والا، کچھ نہیں سنے گا، اپنے نفس کی پیروی کرے گا۔ یہ آخری سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ آخری جو سے سوال ہوگا وعن علمہ، اس کے علم کے بارے میں ہوگا۔ ماذا عمل فیما علم، جو اس نے جانا اپنے اس جانکاری کے مطابق اس نے عمل کتنا کیا۔ بالخصوص یہ علماء کے لیے، ہمارے لیے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، بالخصوص جانکار لوگ ہیں، ان کے لیے سب سے پہلے، اس کے بعد سب کے لیے ہے، کیونکہ جانکاری میں بھی دے رہا ہوں، جانکاری اور بھی لوگ دیتے ہیں، جانکاری قرآن بھی دیتا ہے، جانکاری حدیثیں بھی دیتی ہے، آپ خود بہت ساری کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، یہ سب جانکاری ہے، یہ سب علم ہے۔ اس علم کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا کہ تمہیں جو معلوم تھا اپنی معلومات کے مطابق تم نے عمل کتنا کیا ہے، کہاں تک عمل کیا ہے۔ بعض سلف کہا کرتے تھے کننا نستعین علی حفظ العلم بالعمل، کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے تھے کہ اے اللہ تو نے اگر علم دیا ہے، معلومات دی ہے، تو عمل کے ذریعے اس کی حفاظت فرمانا، عمل کے ذریعے اس کی حفاظت فرمانا، ورنہ علم کا ہو جانا کافی نہیں ہے۔ اگر علم ہو جائے اور انسان کے پاس عمل نہ ہو، اس کا وہ علم بیکار ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں تعلموا، لوگوں سیکھو، جانکاری لو، علم حاصل کرو، فَإِذَا عَلِمْتُمْ، جب تمہیں معلومات ہو جائے، جب تمہیں علم ہو جائے، فَعْمَلُوا، تب تم لوگ عمل کرو۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں اور کہتے رہتا ہوں کہ سب سے پہلے معرفت ہونی چاہیے، جانکاری ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے، اس کے بعد عمل ہونا چاہیے۔ آج بہت سارے طبقے، کچھ لوگ ایسے ہیں بیچارے جو اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے کلام کے نشر و اشاعت کے لیے نکلتے ہیں۔ میں ان سے خاص طور سے یہ کہنا چاہوں گا، میں نہیں کہتا کہ وہ بری بات ہے، نعوذ باللہ، بالکل نہیں۔ اللہ رب العالمین کے کلام کی نشر و اشاعت، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی نشر و اشاعت ہم سب کا فرض منصبی ہے۔ اگر فرض عین نہیں تو فرض کفایہ ہے، سب کے لیے اگر فرض نہیں ہے تو یہ فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہو امت کے اندر جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کرے۔ لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے بنیاد کیا ہے؟ سب سے پہلے جانکاری حاصل کرو، جہالت کی بنیاد پر کسی کو تعلیم نہ دو، جہالت کی بنیاد پر کسی کو اللہ کی طرف نہ بلاؤ، جہالت کی بنیاد پر کسی کو قرآن اور حدیث کی طرف نہ بلاؤ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے جانو تو صحیح اللہ کے بارے میں، اس کے بعد اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے لیکن جانکاری لے کر کے کرنی ہے، ورنہ اگر آدمی جس طرح سے چاہے گا کرے گا، جس طرح سے چاہے گا منمانی کرے گا، جیسے چاہے گا انجام دے گا، تو پھر صورتحال کیا ہوگی کہ بدعتیں وجود میں آئے گی، بدعت کے مطابق انسان اپنے اعمال کو انجام دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ لقمان ابن عامر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، یہ بات کہہ کے اپنی آخری بات میری کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ لقمان ابن عامر رحمہ اللہ کہتے ہیں کان ابو الدرداء یقول، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے انما اخشى من ربی یوم القیامہ ان یدعونی علی رؤوس الخلائق۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنے رب سے خوف کھاتا ہوں کہ قیامت کے روز وہ مجھے سارے لوگوں کے سامنے آواز دے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ نام سنا آپ نے؟ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث، یہ صحابی ہیں۔ ابو الدرداء کہہ رہے ہیں کہ میں خوف کھاتا ہوں، ڈرتا ہوں اپنے نفس پر
کہ میرا رب کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز سارے لوگوں کے سامنے مجھے بلائے، سارے لوگوں کے سامنے جب مجھے بلائے گا اور مجھ سے کہے گا یا عویمر، اے عویمر یعنی ابو الدرداء، اے ابو الدرداء، فاقول، تو میں کہوں گا لبیک یا رب، اے رب میں حاضر ہوں تیرے سامنے، تو اللہ کہے گا فیقول ماذا عملت فیما علمت، اے ابو الدرداء مجھے بتاؤ کہ جو تمہیں معلوم تھا اس میں تم نے کیا عمل کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہمارے علم کے بارے میں ہم سے سوال کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قیامت کے روز ہمارے قدم کو ثابت قدم بنا، ہمارے قدموں کو ثابت قدم بنانا، ہمیں اور آپ کو ثابت قدم بنائے، اور ہمارے جو سوالات ہوں گے اللہ کے سامنے ہمارے علم کے بارے میں یا ہمارے مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا، کہاں اس کو صرف کیا، یا زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسے سوال کے موقع پر ہمیں تو اس کا جواب صحیح انداز میں دینے کی توفیق دے۔ اے اللہ تو ہمیں اس لائق بنا کہ ہماری جو زندگی ہے یہ زندگی صحیح انداز میں ہم گزاریں، تیرے نبی کی سیرت کے مطابق، تیرے نبی کے طریقے کے مطابق، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کے مطابق اس زندگی کو گزاریں۔ اپنی جوانی، جو جوانی تو نے ہمیں دی ہے، اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ اس جوانی کی اہمیت کو جانیں اور اس کو ہم صحیح انداز میں گزاریں۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔